بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور احکام شریعہ کا پابندوں کو بنایا ہے۔ ہر زمانے کے اندر کوئی بھی نبی آیا ہے، اس نبی کو ان کا مقتدی بنایا ہے اور نبی کے زمانے کے لوگوں کو ان کا مقتدی بنایا ہے۔ نبی پیشوا ہے اور رہنما ہے، جس طرف نبی کا رخ ہوگا اسی طریقہ پر پھر یہ ہے کہ لوگوں کا بھی رخ ہونا چاہیے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے اپنے جانے کے بعد فرمایا کہ میرے وارث تو علماء ہیں، علماء ٹھیک ہوں گے لوگ بھی ٹھیک ہوں گے، اور بادشاہ ٹھیک ہوں گے لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الناس علی دین ملوکہم، علماء اور زعماء، علماء اور زعماء۔ علماء اگر ٹھیک ہوں، علماء کا رخ صحیح ہوں تو پھر عوام صحیح ہوگی، اور زعماء حکمران اگر صحیح ہوں تو پھر یہ کہ جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، جو ان کے مزدور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، نیچے طبقہ ہے، تنخواہ خور ہے، اجرت لینے والے لوگ ہیں، وہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو دنیا کے اندر اس وقت دو طبقے ہیں، علماء اور زعماء۔ زعماء سے مراد ملوک ہے، سرمایہ دار بڑے لوگ ہیں، اس لیے مشہور ہو گیا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے ملوک اور اپنے بادشاہ اور سلاطین ہی کے دین پر ہوا کرتے ہیں۔ عربوں میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین، جب کسی قوم کا رہنما کوے ہوں تو پھر سبحان اللہ۔ اذا کان الغراب دلیل قوم، جب کسی قوم کی رہنمائی کرنے والے کوے ہوں، اور اس قسم کے مردار قسم کے جیسے کہ پرندے، کوا جب بادشاہ بن جائے تو سبحان اللہ، تو سیہدیہم سبیل الہالکین، وہ ان کو ہلاکت کا راستہ تو دکھائے گا، لیکن یہ کہ ان کو ہدایت کا راستہ، نجات کا راستہ دکھا نہیں سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بھی نبی آیا ہے اپنے زمانے میں وہ مقتدی رہا ہے، پیشوا رہا ہے، نمونہ رہا ہے کہ نبی کس طرح، نبی کی نشست و برخاست کس طرح ہے۔ پھر اس طرح آتے رہے انبیاء، جیسے کہ تارے ہوتے ہیں، پھر چاند ہوتا ہے، سورج جس وقت آتا ہے تو سارے تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تارے غائب نہیں ہے، ہماری نگاہوں سے غائب ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہمارے مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ ایک استاد کا گھنٹہ ہوتا ہے، دوسرے استاد کا گھنٹہ ہوتا ہے، تیسرے استاد کا گھنٹہ ہوتا ہے، بڑے استاد کا گھنٹہ آخر میں ہوتا ہے، اس کا لوگوں کو انتظار رہتا ہے۔ سوا لاکھ انبیاء ہزاروں سال اس طریقے پر وہ آتے رہے، ہزاروں سال سلسلہ بس وہ آتے رہے۔ آخری جو سورج ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انبیاء موجود، ان کی نبوتیں بھی موجود، وہ سب کچھ، لیکن محمد رسول اللہ وہ آخری استاد ہے، وہ آخری معلم ہے۔ جب آپ آ گئے
تو لہذا اب یہ ہے کہ سب کی شریعتیں غائب ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے سے، اور ان کی یہ ہے کہ نبوت کی نفی نہیں ہے، ان کی نبوت کا انکار نہیں ہے، وہ انبیاء ہیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب سورج کی روشنی کی ہوتے ہوئے وہ روشنیاں نظر نہیں آ رہی، اب سورج کی روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ طلوع ہو چکا ہے پھر اللہ کا نبی چلا گیا، آپ چلے گئے، یہ جو پشت ہے نا آپ کا، یہ کندھے، کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھا، کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھا، یہ آخر النبیین کی پہچان یہی تھی، نبی آخر زمان کی پہچان یہی تھی، یہ جو کندھوں کے درمیان میں یہ مہر۔ اللہ کی شان عجیب بات آپ کو بتاؤں، جب اس نبی کا انتقال ہو گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن باہر رہے اور جب آپ کو غسل دیا گیا، انہی کپڑوں میں آپ کو غسل دیا، آپ کے بدن مبارک سے کپڑے اتار کر کے آپ غسل نہیں دیا گیا، بلکہ انہی کپڑوں میں آپ کو غسل دیا گیا۔ لیکن جنہوں نے غسل دیا تو یہ جو کندھوں کے درمیان میں جو مہر نبوت تھا اور گوشت کا ایک حصہ ابھرا ہوا تھا، یہ غائب ہو گیا۔ جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو غسل کے وقت میں نے عرض کیا کہ یہی دیکھا گیا کہ یہ، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزمان کی پہچان یہی چیز تھی۔ بتایا یہ گیا کہ یہ نبی آخر الزمان، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، علوم نبوت باقی ہے، تعلیمات نبوی باقی ہے، علماء اس کے وارث ہیں، لیکن یہ کہ ختم نبوت کا سلسلہ وہ جو مہر ہے، اللہ کی شان ہے، اس مہر سے آپ جیسے محراب میں ہوتے تھے، نماز پڑھاتے تھے تو پیچھے والی صفیں، یہ مہر نبوت سے پیچھے والے صفوں میں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، آگے پیچھے نہ ہو جاؤ، فإنی اراکم من وراء ظہری، جس طریقہ پر میں سامنے دیکھتا ہوں، سامنے میرے صفیں ہوں، سامنے اس دیوار کو دیکھ لیتا ہوں، اسی طرح میں پیچھے صفوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے شانوں کے درمیان میں، کندھوں کے درمیان میں جو مہر نبوت تھی، اس کے اندر اللہ نے بینائی رکھی تھی، اس کے اندر اللہ نے بصیرت رکھی تھی، بصارت رکھی، اس کے اندر اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت اس میں رکھی تھی۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ ہمارے تو بہت سے پیر صاحب، اللہ آپ کا بھلا کرے، پیروں کو الہام بھی ہوتا ہے۔ مجھے ایک پیر صاحب ہمارے گمراہ قسم کا، کہ مجھے کوئی دین کی مشکل بات نہ ہو، سمجھ میں نہ آ جائے تو فوراً اللہ الہام کرتا ہے۔ میں نے کہا قسم اٹھا دا، تیرے پیٹ کے اندر کتنا کلو ٹٹی ہے تو بتا دے اندازہ کر کے، اس لیے کہ آپ کو سب کچھ پتہ چلتا ہے، تو مجھے بتا دے کہ تیرے پیٹ میں ٹٹی تو پاخانہ تو ہے، لیکن یہ بتا دے کتنے کلو ہے، 2.5 کلو ہے، 3 کلو ہے۔ بکواس کرتا ہے، جھوٹا، سنتوں پر تو دعویٰ نہ کر، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ کہتے ہیں مجھے بھی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، پتہ نہیں آپ کو کہاں سے نظر آتی۔ الہام بھی ان کو ہوتا ہے، دجالوں کو، جھوٹے دین کے، اور پھر وہ اس مقام پر یہ پیر پہنچتا ہے کہ نبوت کے بالکل برابر پہنچتا ہے۔ یہ ان کا سلسلہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ہوں گے علماء۔ اب علماء آگے تو آپ نے فرمایا کہ یہ علماء ہی رہنمائی کریں گے، علماء اگر ٹھیک ہے تو سبحان اللہ، علماء بگڑ گئے عوام بگڑ جائے گی۔ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، مولویوں کے لیے دعا کریں، مولویوں کے لیے دعا کریں، مسئلہ مولویوں کا ہے۔ بادشاہوں کے لیے دعا کریں، مسئلہ بادشاہوں کا، بادشاہ تو وہ کہ تباہ ہے، وہ تو بالکل تباہ ہے، وہ تو بالکل تباہ ہے۔ آدمی کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ان کو کون سی چیز اس میں اسلام کی دیکھنے میں آتی ہے کہ آدمی ان کو مسلمان کہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ کر کے صحابہ کے سامنے کہتا ہے کہ افسوس ہے، حضرت ابو الدرداء یا حضرت انس کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں جو کچھ میں نے دیکھا، اب ان میں سے کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی۔ شکر ہے کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تھوڑی سی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت انس نے بھی 100 سال سے زیادہ عمر پائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ تو آخری زمانے میں وہ بات کر رہا ہے کہ میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جیسے چلا گیا تو وہ سنتیں بھی اس طریقہ پر یہ سلسلہ لوگوں سے نکلتے چلا گیا۔ جب تک علماء پیروی کریں گے، جب تک زعماء پیروی کریں گے، لوگ تو چھوٹے چھوٹے کریں گے۔ گھر کے جب والدین کا، ایک گھر کے سربراہ ابا ہوتا ہے، ایک گھر کے سربراہ امی ہے، وہ اگر بے دین بن جائے تو خدا کی مہربانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو دیندار بنائے، ورنہ وہ بھی الو کے پٹے تو الو کے پٹے،
الو کے پٹے تو الو کے پٹے ہوں گے، الو کی اولاد تو الو ہی ہوگی، اور کیا ہوگی؟ جب والدین بگڑے ہوئے ہوں، ابا بگڑا ہوا ہو، امی یہ کہ بگڑی ہوئی ہو، تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ یہی حال ہے ملک کا کہ ضلعی طور پر، صوبائی سطح پر، اور یہ کہ ملکی سطح پر جب یہ ہے کہ ملوک بگڑے ہوئے ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہوگا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو دین پر چلنا ہے تو دائیں بائیں نہ دیکھو، صحابہ کو دیکھو بس۔ دین پر اگر کسی کو چلنا ہے، محبوب خدا بننا ہے، محمد رسول اللہ کی رفاقت حاصل کرنی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کی رفاقت اگر کسی کو حاصل کرنی ہے، صحابہ کو دیکھو۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ جو کسی کی پیروی کرنا چاہ رہا ہے تو ان کی پیروی کرو کہ جن کا ایمان کی حالت میں انتقال ہو۔ یقینی طور پر، قطعی طور پر کوئی بھی آپ کے کسی بڑے مولوی کے بارے میں آپ قسم نہیں اٹھا سکتے کہ یہ مولوی کلمے پہ چلا گیا، کسی پیر صاحب کے بارے میں آپ قسم نہیں اٹھا سکتے، لیکن صحابہ کے بارے میں آپ قسم اٹھا سکتے ہیں ان کا ایمان پر انتقال ہو گیا، کلمہ پر سب کو سبحان اللہ۔ من کان مستنن، میں اگر آپ کو بتانے پر آ جاؤں کہ بڑے 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 مولوی بھی آخر میں مرتد ہو گئے۔ ہمارے ہاں ایک تفسیر ہے 2 جلدوں میں، سواطع الالہام اس کو کہتے ہیں، سواطع الالہام، الہام کی روشنیاں، الہام کی بتیاں۔ اس ظالم نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے بغیر نقطے کے۔ فیضی اس کا نام ہے، فیضی، پرانا مولوی ہے۔ سوچو تو صحیح، الحمدللہ رب العالمین میں نقطہ ہے، عالمین میں بھی نقطہ ہے، الرحمن میں بھی نقطہ ہے، الرحیم میں بھی نقطہ ہے، مالک یوم الدین الدین کے اندر بھی نقطہ ہے، ایاک کے اندر نقطہ ہے، نعبدو میں نقطہ ہے، نستعینو کے اندر نقطہ ہے۔ یہ پورے قرآن کی تفسیر اس نے لکھی بغیر نقطے کی، اس کی وضاحت کی، اس قسم کے جملے، اس قسم کے کلمے انتخاب کر کے لایا کہ جس میں کوئی نقطہ والا کلمہ نہیں ہے۔ اس ذکاوت کا اندازہ لگاؤ کہ کیا انسان اس قسم کا ذکی بنتا ہے؟ اس ذکاوت کا اندازہ لگاؤ، اس ذہانت کا اندازہ لگاؤ کہ پورے قرآن کی تفسیر 2 بڑی جلدوں میں میں نے خود دیکھی ہے، میں نے پڑھی ہے۔ یہ آج کل کا مولوی اگر اس طرح شروع کرے جامع ان کا گیلا ہو جائے گا، سارے مولوی اگر جمع بھی ہو جائے، میں نے عرض کیا کہ جامع گیلا ہو جائے گا ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ پورے قرآن کی تفسیر اس نے 2 جلدوں میں لکھی، لیکن آخر میں وہ مرتد اور بے ایمان ہو کر کے اس دنیا سے چلا گیا، کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کسی مولوی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی مولوی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ ہے مولانا محمود حسن صاحب مسعودی، ایک واقعہ اس نے بیان کر دیا کہ مسجد نبوی کی کوئی مؤذن اذان دے رہا تھا، اذان دیتے بوڑھا ہو گیا، آخری دنوں میں بیمار ہو گیا، کئی دن بے ہوش ہو گئے، تو بے ہوش ہونے کے بعد تھوڑا سا ہوش آ گیا، کہنے لگے قرآن مجید مجھے لا کر کے دے دو، قرآن مجید مجھے لا کر کے دے دو۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی مسجد نبوی میں اس نے اذان دی ہے، اتنا بڑا مؤذن رہا ہے، قرآن مجید لا کر کے دے دے، شاید آنکھوں پہ رکھنا چاہتا ہے، منہ پہ رکھ کر کے بوسہ لینا چاہتا ہے، سینے پہ لگ کر کے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے حضرت عمر باہر جاتے جاتے جب تھک جاتے تھے، حضرت عمر باہر جا کر کے تھک جاتے، جب گھر میں تشریف لا جاتے تو سب سے پہلے گھر والوں سے کہتا قرآن مجید مجھے دے دو، قرآن کو اٹھا کر کے آنکھوں پہ لگاتا اور اس کا بوسہ لیتا، سینے پر اس کو رکھتا، کہتے ہائے اب عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا، سب کو سبحان اللہ۔ ہم تو باہر سے جائیں گے آئیں گے گھر میں تو بیوی کو دے کر کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بچوں کو دے کر کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایئر کنڈیشن کو دے کر کے ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن عمر جو 6 لاکھ مربع میل کا وہ مالک ہے اور بادشاہ ہے، لیکن باہر جب لوگوں کے مسائل سے پریشان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، گھر میں آ کر کے سب سے پہلے قرآن کا بوسہ لیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مؤذن صاحب ہے، اذان دے رہا ہے، مسجد نبوی کا مؤذن ہے، یقیناً اس کو قرآن کی ضرورت ہوگی، اور اب اتنے دن سے بے ہوش ہو گیا، اب ہوش میں آ گیا، اب آنکھوں پر قرآن کو لگائیں گے، سینے پہ لگائیں گے، اور یہ کہ شاید قرآن سے برکت حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کو لا کر کے لوگوں نے قرآن دیا،
اس ظالم نے اٹھا کر کے دے مارا قرآن پہ زمین پہ، اسی ٹائم پہ وہ مر گیا۔ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کبھی محسوس کیا حاجیوں نے کہ یہاں بلاد عرب کے اندر مسجدوں کا نام نہیں لیتا، بلاد عرب کے اندر آپ جائیں گے تو یہ عرب لوگ قرآن پڑھتے ہوئے بھول جاتے، بہت بھول جاتے، نوجوان بھی ان کے بھول جاتے، بڑے بھی بھول جاتے۔ کبھی جا کر کے میں مسجدوں کا نام نہیں لیتا، عجمی ظالم کا بچہ اتنا نہیں بھولتا جتنا ان کا مولوی بھول جاتا ہے۔ وہ کہاں کوئی آیت چھوڑ دیتا ہے، کہیں 2-3 لفظ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی بنیادی وصل یہ ہے کہ عورتیں جب گزرتی ہیں، جن کی نگاہیں جن پر پڑتی ہے، وہ قرآن پھر سینے میں رہتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر عورتیں گزر جائیں اور بدنگاہی انسان کرے تو پھر یہ نور سینے کے اندر نہیں رہتا۔ میں نام نہیں لیتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فیضی مرتد ہو کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اور یہ آپ نے سنا ہے نا، مولانا مودودی بڑے آدمی ہیں، میں احترام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں۔ ان کے استاد تھے جس نے ان کو مضمون نبی سے سکھایا، نیاز فتح پوری۔ یہ نیاز فتح پوری مرتد ہو کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کو کلمہ نہیں آتا تھا، کلمہ اللہ نے اس سے چھین لیا۔ ابن مسعود فرماتے من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ جس کو کسی کی پیروی کرنی ہے تو پھر آج کل کے کسی مولوی پر، اگر مولوی ایمان پر مر جائے اور اس کی نشست و برخاست سنت کے مطابق ہوگی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن زندہ مولوی کو تعریف کبھی بھی نہیں کرو۔ اور ہم نے کیا ہے تو آخر جا کر کے مولوی گمراہ بھی ہو گیا۔ ہمارے لیے دعا کرو، خطیب صاحب کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے ایمان پر۔ اس لیے آپ سے بھی میری گزارش ہے، ہمارے شیخ فرماتے تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ جب آپ نے ایمان دے دیا، ہدایت دے دی، تو پروردگار اے اللہ میرے دل کو پھر ٹیڑھا نہیں کرنا۔ اللہ جب آپ نے ہدایت دے دی، جب کلمے کی توفیق نصیب فرمائی، میرے دل کو ٹھیڑا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹھیڑا نہیں کرنا، ان میں کجروی پیدا نہیں کرنا۔ بعد اذ ہدیتنا، جب کہ آپ نے ہمیں ایمان دیا، انک انت الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والے تیری ذات ہے۔ اللہ ایمان آپ نے دیا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ 2 آیتیں فرمائے ہر فرض کے بعد آدمی پڑھ لے۔ اور اگر اللہ آپ کو آب زمزم دے دے، زمزم پر فاتحہ پڑھ کر کے، سورہ اخلاص پڑھ کر کے، اور یہ نیت کرو کہ اللہ زمزم پی رہا ہوں، اتنی مہربانی کر لینا مرتے وقت میری زبان پر کلمہ کو جاری کر لینا، ورنہ مولوی کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ مولوی تو اور زیادہ حرام خور ہوتا ہے، اس کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو مر گئے صحابہ جو چلے گئے ان کی پیروی کرو۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کے شاگرد ہیں۔ اصحاب کے معنی شاگرد کے ہوتے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامت، اس امت میں سب سے افضل ہے۔ صحابہ اگر گمراہ ہے تو پھر دوسروں کو ہدایت کہاں سے مل گئی؟ عجیب لوگ ہمارے بیوقوف ہیں۔ ایک آدمی بلاد عرب کے اندر بڑا دکتور، یہ جو ہمارے کالجوں کی یونیورسٹیوں کے ہوتے ہیں نا دکتور، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، منہ کو ٹھیڑا کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر۔ تو میں خود ڈاکٹر ہوں، میں خود بھی ڈاکٹر، تو منہ کو ٹھیڑا کر کے یہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی اٹھا کرنل قذافی کے سامنے، اور یہ کہ اردن میں لیبیا میں اٹھا اور کہہ کر کے کہنے لگے کیا ابو بکر کو کیا پتا تھا، عمر کو کیا پتا تھا، عثمان کو کیا پتا تھا، علی کو، معاویہ کو کیا پتا تھا، حسن حسین کو کیا پتا تھا؟ ان کے زمانے میں یونیورسٹیاں نہیں تھی، ان کے زمانے میں ادارے نہیں تھے، ریسرچ تحقیقات نہیں تھی۔ ہم لوگ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ ان پڑھ تھے ہمارے مقابلے میں۔ حضرت اقدس مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غری کے رحمت کر دے، اٹھا کہنے لگا ایھا الرئیس
الجم ھذا الخبیث، اس خبیث کو لگام دے دو اس کتے کے بچے کو۔ واہ بن نوری واہ، واہ بن نوری تیرے غیرت کو سلام، بن نوری تیرے غیرت کو سلام۔ آج تو مولوی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اپنے دنوی مفادات کے پیش نظر بہت کچھ نیچے دباتا ہے، بہت سے حلال و حرام کو بھی نیچے چھپاتا ہے، سمجھے؟ بعض لوگ اتنے بڑے سورج کو، اتنے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت بن نوری وہیں اٹھا فرمایا الجم ھذا ایھا الرئیس، اے بادشاہ، جناب بادشاہ صاحب، ایھا الرئیس الجم ھذا الخبیث، اس خبیث کو لگام دے دو، یہ خبیث ہے کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ سعودیہ میں گئے اس وقت، آپ کو بھی یاد ہوگا، بوڑھے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ شاہ عبداللہ، شاہ فہد سے پہلے فیصل تھے، فیصل ابن عبدالعزیز، تو فیصل ابن عبدالعزیز نے دعوت کی، فیصل ابن عبدالعزیز کے بعد فہد آ گیا، فہد کے بعد عبداللہ آ گیا، عبداللہ کے بعد سلمان آ گیا، سلمان کے بعد اب بن سلمان آ گیا۔ محمد بن سلمان کہتی ہو شرم آتی ہے، خدا زبان بالکل چلتی بھی نہیں ہے، محمد بن سلمان آدمی کہہ بھی نہیں سکتا، بن سلمان کہتا ہوں اس لیے کہ شرابی اور اس قسم کے بے دین اور لا مذہب۔ مجھے کئی مولویوں نے کہا کہ تیرا حج بھی بند ہو جائے گا، تیرا عمرہ بھی بند ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، میں حج کر چکا ہوں، میں عمرہ بھی کر چکا ہوں، اگر اس پر بھی بن سلمان شرابی، بے دین، لا مذہب، قرآن و سنت کے دشمن، اگر اس پر میرا حج بند ہوتا ہے ہونے دو، اس پر اگر آپ کا حج بند ہوتا ہے تو ہونے دو۔ اب محمد بن سلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے بن سلمان کہتا ہوں، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بدبخت آ گیا، اب یہ بے دین اور لا مذہب، یہ یہودی مزاج آ گیا، اب یہ یہودی مزاج، یا یہودی کہہ دو یا یہودی مزاج کہہ دو، اب یہ آ گیا، اب یہ آ گیا۔ فیصل نے مولویوں کی دعوت کی، فیصل بن عبدالعزیز نے مولویوں کی دعوت کی۔ ارے بھائی مولوی کو شادی حال میں لے جاؤ، کسی کلب میں لے جاؤ، مولوی کو دعوت چاہیے اور کیا چاہیے؟ واہ واہ، فیصل خود گیٹوں پر کھڑے ہو گئے، مصر، اردن، لیبیا، پاکستان، دبئی، قطر، سعودیہ، کویت اور ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، سارے مولوی آگے، اور مولوی، بڑے بڑے مولوی جو حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں۔ فیصل بن عبدالعزیز نے سب کی دعوت کی، اور دعوت کر کے پھر کہا کہ اندر تشریف لے جائیں۔ سارے جا کر کے مولوی نے سب سے ہاتھ بھی ملایا، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نکلتے وقت کھانا کھا کر کے ماشاءاللہ وہ سارے کے سارے نکل بھی گئے۔ ایک مولوی غریب گیا، کہنے لگے تیری دعوت کھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، خدا کی بات تجھے، خدا کا حکم بتانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا حکم۔ اگر مرد کے بچے ہو، تیرے اندر مردانگی ہے تو خدا کا حکم آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ وعدہ کرو، اور اگر یہ ہے کہ نہیں تو پھر یہ ہے کہ میں آپ کی دعوت بھی نہیں کھا رہا، میں اس دعوت کے بہانے سے آیا ہوں کہ خدا کا حکم آپ کو بتا دوں۔ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو عورتیں سرخی پاؤڈر لگا کر کے، یہ جو لوگ آ کر کے یہاں پر یہ کہ بیت اللہ میں اور طواف کے بجائے یہاں پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ سرخی پاؤڈر بن ٹھن کر کے عورتیں بھی آ جائیں، یہاں پر یہ ہے کہ اللہ آپ کو بیت اللہ کے دائیں بائیں بے دینی اور اللہ ٹیلی ویژن اور اس قسم کے بے حیائی اور تصویریں، جب یہ چیزیں ہیں وعدہ کرو ان پر پابندی لگاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کی دعوت نہیں کھانا چاہ رہا، آپ کی دعوت نہیں۔ فیصل بن عبدالعزیز کو اللہ جزا خیر دے، اس نے سر نیچے کیا، بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے ہر طرح سے میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جان کی بازی لگاؤں گا، کوشش کروں گا، آپ مجھے محروم نہ کر دو، جا کر کے دعوت تو میرے 2 روٹی تو لے لو، 2 لقمہ تو لے لو، مجھے ذلیل تو اس طریقہ پر نہ کرو۔ مولوی صاحب گیا، مولوی صاحب نے یہ کہ کھانا کھا لیا، واپس مولانا آ گیا، باقی سارے مولویوں کو الگ کر دیا، وہ نکلتے رہے، آپ کی بڑی مہربانی جناب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑا احسان کر دیا، چلے جائیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا احسان کیا، میری دعوت پہ آگے۔ سب کو رخصت کیا، بنگلہ دیش، برما، پاکستان، افغانستان، ہندوستان، کہاں سارے کے سارے الگ ہو گئے۔ اس مولوی کو روکا، کہنے لگے تو رک جا، کہنے لگا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ مولوی بھی بڑے عیاش ہو گئے، سارے اب دین، غیرت کا جنازہ نکل گیا، غیرت دنیا سے نکل گئی، لیکن شکر ہے پٹھان کا بچہ تیرے اندر تھوڑی سی غیرت ہے کہ آپ نے مجھے للکارا اور میری بے دینی مجھے بتا دی۔ وہ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ واہ پٹھان کا بچہ واہ، کم از کم تو نے تو غیرت سے اتنا تو کام لے لیا۔ باقی ماشاءاللہ موٹے موٹے مولوی ہمارے اتنے ایسے پیٹ ہوتے کہ واہ 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 واہ،
جس طریقے پر کھا کھا کر کے مولوی صاحب کی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس کا پیٹ داخل ہوتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے من کان مستنن، کسی کو کسی کی پیروی کرنی ہے فلیستن بمن قد مات، جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے۔ قطعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جو کلمے پر چلے گئے، کلمہ پر زندگی گزاری اور یہاں سے ہنستے ہنستے یہاں پر چلے گئے، ہائے ہائے، ہنستے ہنستے اس دنیا سے چلے گئے، ہنستے ہنستے اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت بلال کا جب یاسین پڑھا جا رہا تھا، حضرت بلال تو آپ نے سنا ہوگا، مؤذن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا مؤذن، سفر کا بھی ہے مؤذن، حضر کا بھی مؤذن، حضر میں بھی اذان آپ کی ہوتی تھی اور سفر میں بھی کہتے بلال تو میرے ساتھ چل لے، جہاں ہماری سفر ہو اس سفر میں بھی اذان آپ دیں گے۔ بلال کے سکرات کا وقت ہے اور حافظ صاحب یاسین پڑھ رہا ہے، گھر والے کچھ ان کے بچے اللہ کا بھلا کرے دائیں بائیں، بلال اس وقت ہنس رہا ہے، اوپر دیکھ کر کے مزے سے ہنس رہا ہے، تو بیوی کہہ رہی ہے واہ حزنا ہو واہ کربا ہو، واہ حزنا واہ کربا، واہ حزنا ہے پریشانی، ہے مصیبت، ہے پریشانی، ہے مصیبت۔ حضرت بلال نے سنا، بلال ہنس کر کے کہنے لگے واہ فرحا واہ تربا، واہ فرحا واہ تربا، واہ فرحا واہ تربا، کیا مزہ کیا خوشی، کیا مزہ کیا خوشی، کیا مزہ کیا خوشی۔ کسی نے پوچھا بلال یہ خوشی کا وقت ہے، روح یہاں تک پہنچی ہے، روح نکل رہی ہے، بیوی بچے سارے کے سارے کہہ رہے واہ حزنا واہ کربا، ہے پریشانی ہے مصیبت، ہے پریشانی ہے مصیبت، تو کہتا ہے واہ فرحا واہ ترہا، واہ خوشی واہ مزے، واہ خوشی واہ مزے۔ یہ کون سا مزہ ہے؟ پٹھان سیٹ اس طرح نہیں جاتا دنیا سے، اور بلوچ سیٹ اس طرح نہیں جاتا، سندھی مانو بھی دنیا کا یہ کون ویندو خر خر کر کے، چونکہ میں یاسین پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، مجھے خود لے جاتے ہیں۔ مجھے آگے کسی نے مجھے کہا کہ ابا جی مر رہا ہے، ابا جی مر رہا ہے، ویسے ان کی جگہ پر ہم لوگ جاتے ہیں نا تو وہ جگہ پلیت ہوتی ہے، کہتے ملو آیا بابا ہانے یہ کہ ملو اسانجے وری ہن علاقے میں چھا اسانجے بیٹھک میں ملو آیا بابا قالین خراب کہو، ملو آ گیا نا، ملو آ گیا۔ لیکن یہ ہے کہ جب یاسین ان کو جس طرح وہ خر خر کر رہا ہے، یہاں سے اسپیشل گاڑی میں مجھے لے گئے، وہ ارب پتی کھرب پتی کہ ابا جی مر رہا ہے، ابا جی مر رہا ہے۔ میں گیا، کہتے کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ مر رہا ہے، تو ڈاکٹروں کی اپنی تشخیص تھی، ہمارا یہ ہوتا بلوچوں میں بھی ہے، قرآن و سنت میں بھی یہی ہے، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے، جس کو مرنا ہوتا ہے، جس کی موت قریب آ جاتی ہے تو اس کے پیشانی پہ شدید سردی میں برف رکھو تب بھی پسینہ آئے گا، ناک اس کا ٹھیڑا ہو جاتا، آنکھیں اس کی خیرہ ہو جاتی ہے، روح آدھا پونا گھنٹہ پہلے پاؤں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، روح پہلے نکل جاتا ہے۔ میں نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ لگایا، وہ اپنے ہاتھ ہلا، پاؤں ہلا رہے تھے، اور میں نے دیکھا ناک بھی سیدھی ہے، میں نے دیکھا پسینہ بھی اتنے، میں نے کہا ڈاکٹر تو کہہ رہے مرے گا، لیکن یہ بندہ نہیں مرے گا، یہ سیٹھ صاحب ایسے جلدی میں نہیں مرے گا، سیٹھ صاحب فی الحال مرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں مرے گا؟ میں نے کہا نہیں مرے گا۔ کہتے یاسین پڑھو جی، میں نے یاسین پڑھ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سیٹھ کا بیٹا کہتا ہے مولانا اللہ کے لیے صحیح یاسین پڑھو، صحیح یاسین پڑھو، صحیح یاسین پڑھو، اچھی سی یاسین۔ وہ کتے کا بچہ، یاسین تو یہی ہے اور کیا ہے، اچھی سی یاسین پڑھو، اچھی یاسین پڑھو، اچھی یاسین پڑھو۔ سیٹھ صاحب جا رہا ہے، سیٹھ صاحب خر 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 خر، اتنا موٹا، اتنا اس کا پیٹ۔ یاسین تو میں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا ہوگا جو مجھ سے اچھا یاسین پڑھ رہا، میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے بھی تو پیسے مل رہے ہیں، میں بھی تو خیال سے پڑھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم تو عام آدمی کا یاسین الگ طریقے سے پڑھتے اور سیٹھ کا یاسین الگ پڑھتے۔ عام آدمی اور جو غریب ہوتا ہے اس کا جو نکاح ہوتا ہے، ہم جلدی جلدی اس میں ایک دو آیتیں پڑھ کر کے ایک دو مختصر حدیثیں، باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولوی کسی سیٹھ کا نکاح پڑھتا ہے، گلا اس کا ایسا روشن ہوتا ہے ماشاءاللہ، ایسا صاف اس کا گلا ہوتا ہے، وہ حدیثیں اس کے ذہن میں آتی ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ کوئی صحابی اس کا نکاح پڑھا رہا ہے۔ جی ہاں، جب جو کوئی سیٹھ میں جب ہم لوگوں کو مل جائے نا، وہ خیبر پختون کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک آدمی مر گیا تو مولوی صاحب چلا گیا، اس زمانے میں پرانی بات آپ کو بتا رہا، مولوی صاحب کو 50,000 روپے انہوں نے دے دیا، مولوی صاحب کو 50,000 روپے دیے تو مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، مولوی صاحب نے رونا شروع کر دیا، سیٹھ کا تو انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ مولوی صاحب کو اس کو رکھا، سیٹھ کو چارپائی پہ رکھا، اس کی نماز جنازہ پڑھا کر کے پھر مولوی صاحب کہتے ہیں یا اللہ ہم سب کو ایسی موت دے دے۔ ہر کتے کا بچہ آنکھیں بند کر کے پاؤں پھیلاتا کہتے میں بھی مرتا ہوں، مرنا اس سے
سیکھو، اس طرح مرتے ہیں لوگ۔ اگر کسی کو مرنا سیکھنا ہے تو اسی سے سیکھو، اس لیے کہ 50,000 روپے اس کو مل گئے، اس لیے کہ اس کو اللہ کو 50۔ بلال کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، بیوی بچے وہ رو رہے، کہتے کہ واہ حزنا واہ کرباہو، اے پریشانی اے مصیبت، اور بلال ہنس ہنس کر کے قربان جاؤں بلال، قربان جاؤں بلال، تیرے اس کالے پن پر، تیرے اس سیاہ شکل پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ بلال تو نے محمد کے سامنے بھی اذان دی، بلال یہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے کس طریقے پر زبان کیسے اور میٹھی ہوتی ہوگی، سینہ کس طرح روشن ہوتا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول جب کہتا، اللہ کا رسول موجود ہوا کرتا تھا، بلال اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا۔ اب بلال جا رہا ہے، بیوی کہہ رہی واہ حزنا واہ ترب واہ حزنا واہ کربا، اے پریشانی اے مصیبت، بلال کہتے واہ فرحا واہ تربا واہ فرحا واہ تربا، ہے مزہ ہے خوشی ہے خوشی ہے مزہ۔ تو کسی نے کہا بلال یار، او یار بلال، اس ٹیم پہ تو پٹھان اور بلوچ ان کی حالت ہی جانور کی طرح ہوتی ہے، جانور سے بھی خراب ہوتے، بلال تو اس ٹیم پر بھی خوشی کر رہا ہے؟ جواب ذرا سن لینا۔ فرمایا کیف لا نفرح کیف لا نفرح غدا نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، ہے آپ سمجھ نہیں رہے عربی، کیف لا نفرح غدا نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، کیوں خوشی نہ کریں، کل جاؤں گا پیارے محمد کو اور اس کے ساتھیوں سے میری ملاقات ہوگی جو چلے گئے۔ محمد چلا گیا، محمد کے بعد میں کیسی زندگی زہاں پر گزاروں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کے ساتھی ہے، کانوا افضل هذه الامت، اس امت میں سب سے افضل ترین ہیں وہ شاگرد جن کا استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے شاگردوں کے سامنے کہتا ہوں کہ آپ سے میں اچھا ہوں، اس لیے کہ میرے استاد مولانا سلیم اللہ خان ہے۔ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ لوگوں سے ہم اچھے ہیں اس لیے کہ ہمارے استاد حسین احمد مدنی ہے۔ حسین احمد مدنی کہتے ہیں ہم نے جس کو دیکھا وہ شیخ الہند ہے، ان کا کیا کہنا؟ شیخ الہند کہتے تھے کہ آپ کون ہیں؟ اپنے شاگردوں کو کہتا ہم نے تو محمد قاسم نانوتوی سے پڑھا۔ کیا کہنا ان شاگردوں کا کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو اگر کسی کو کسی کی پیروی کرنی ہے تو ان کی طریقہ پر کرے، صحابہ کی طریقہ پر۔ فإن الحج لا تؤمن علیہ الفتنة، جو زندہ لوگ ہیں کسی ٹائم پہ بھی کوئی مولوی مرتد ہو سکتا ہے، کسی ٹائم پہ زندہ مولوی پٹڑی سے جا کر کے اتر سکتا ہے، کسی ٹائم پہ کوئی مولوی مسئلے کا سودا کر سکتا ہے، کسی ٹائم پہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں کہ ہمارے فتویٰ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ہمارے فتویٰ بھی الگ ہوتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ترسوں کی کسی نے بات مجھے بتایا کہ حضرت یہ کام کرو اس طریقہ پر، اس طرح فلاں کے پاس چلنا ہے، فلاں کے پاس چلنا ہے۔ میں نے کہا یار بے غیرت تو ہوں لیکن اتنا زیادہ بے غیرت نہیں جتنا تم نے مجھے سمجھا، تھوڑی سی غیرت ہے، تھوڑی سی اس چرواہے ابا کی جو بکریاں چرانے والے غریب، میں نے کہا اس کی وجہ سے تھوڑی سی غیرت ہے، اور وہ دیہاتی ماں تھوڑی سی غیرت ہے، نہ کرو اس طرح ہمیں بے غیرت نہ سمجھو۔ میں ہاں ہم بھی دنیا کے، ہم نے بھی بہت سے مسائل دبر کے نیچے چھپا دیے، ہم نے بہت سے مسائل اپنے کنہٹ کے نیچے کر دیا، ہم نے بھی بہت سے مسائل ہم لوگوں کو آپ لوگوں نے خراب کر دیا، ہمیں آپ نے خراب کر دیا۔ شریعت صاف تھی، محمد صاف تھا، محمد پاکیزہ، محمد کی جماعت پاکیزہ، محمد کے شاگرد بھی پاکیزہ، محمد نے جو قرآن لایا وہ بھی پاکیزہ، محمد کے جو ارشاد اور فرمودات ہیں وہ بھی پاکیزہ۔ ہم نے سارا مسئلہ گول کر دیا، سارا کا سارا ہم نے گول کر دیا، آپ نے گول کروایا ہم سے پیسے سے، اور ادھر سے ہمارے حکمران آپ کے علم میں ہوگا کئی دفعہ آپ کے حکمرانوں نے مجھے بلایا، جو بڑے بڑے مولویوں کو بلاتا ہے، ٹکٹ آیا میں نے واپس کیا، میں نے کہا کہ ادھر جا کر کے منوانا نہیں ہے، ادھر تو ماننا ہے، ادھر تو منوانا نہیں ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا حکم یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی کی حدیث، سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بریگیڈیئر ہو اور وہ کوئی جرنل ہو، وہ کوئی آرمی چیف ہو اور میں کہہ دوں مولوی کہ بات اس طرح ہے تو غلط کر رہا ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ وہ بالکل ان کو پہلے تو یہ کہ اس طریقہ پر اس کی گردن ہوتی ہے، ہمارے جیسے مولوی اس کو پتہ نہیں انسان نظر آتے ہیں یا بھی نہیں آتے۔ تو دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ ان کے پاس جا کر کے مان کر کے آ جاؤں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ منوا کر کے آ جاؤں، اور یہ طے شدہ ہے کہ میری کوئی بات مانی نہیں جائے گی، میری بات ہوگی بھی نہیں، ہم منوا نہیں سکتے۔ خدا کا حکم بتائیں گے، نبی کا طریقہ بتائیں گے، ہم ان کو منوا نہیں سکتے۔ جب منوا نہیں سکتے تو پھر ڈنڈا ہے، پھر بندوق ہے، پھر حکم ہے، پھر حکمرانی ہے، پھر وزارت ہے، پھر گورنری ہے، پھر وزارت عظمیٰ ہے، پھر صدارت ہے۔ صدارت کے سامنے
جی سب کو سلوٹ کرنا پڑتا ہے. اس وقت محمد میرے سامنے نہیں ہوتا, میں صدر کو سلوٹ کروں گا, وزیر اعظم کو سلوٹ کروں گا, بندوق کو سلوٹ کروں گا, سلام سلام سلام, جو تو کہے گا, جو تیرے مزاج میں آ جائے وہی. میرے کلاس فیلو ساتھی تھے, میرے کلاس فیلو بڑے ادارے میں چلے گئے, اداروں کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں. جب بڑے ادارے میں چلا گیا, جمعے کے دن انہوں نے حدیث رسول بیان کر دی, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کہنے لگے تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم, آپ ایسے لوگوں سے, ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے, امت محمد یہ بڑھ جائے. تزوج الودود الولود, محبت کرنے والی ہو تو جی 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 جی. کرنل نے اس کے بعد کہا کتے کا بچہ نماز کے بعد ایسی حدیثیں بیان کرتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں ایسی حدیث پہ. ہے جاہل انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا, تو کیا جانتا ہے قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہے؟ تو کیا جانتا ہے قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ تو کیا جانتا ہے قرآن کی گرامر کیا ہے؟ تو کیا جانتا ہے کہ قرآن کے فنون کیا ہے؟ تیری زندگی کالج میں گزر گئی, وہ بھی دس از مائی بک, دس از مائی بک, یہ دس از مائی پہ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کی زندگی گزر گئی, حدیث رسول نہیں ہو سکتی یہ, میں اس پہ تھوکتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں اس پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں اس وقت پتہ چلے گا, اس وقت پتہ چلے گا. عورت کو جب شادی کرے گا آدمی پھر پتہ چلے گا اس کی محبت کتنی ہے, بچے وہ کتنے. پہلے کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلے پتہ نہیں چلتا, پہلے پتہ نہیں چلتا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پٹھانوں کی کتنی اولادیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچوں کی کتنی اولاد ہوتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سندھی سب سے زیادہ کم پیدا کرتے, ہمیں پیدا نہیں ہوتا, ہمیں پیدا نہیں ہوتا. آپ خدا کی قسم اٹھا کر کے بولو, سندھ کے اندر پٹھان اور بلوچ زیادہ ہے یا سندھی زیادہ ہے؟ بولو. اتنی واضح بات ہے, کھلی ہوئی بات ہے, آپ اس کو یہ کہ واضح نہیں کر رہے. بتاؤ, یہ سندھ ہے, سندھ کے اندر پٹھان اور بلوچ زیادہ ہے یا سندھی زیادہ ہے؟ پٹھان اور بلوچ اتنے زیادہ ہے کہ توبہ 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 توبہ, اتنے زیادہ. تو وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سندھیوں کے ہاں, میں قربان جاؤں, میں خود سندھیوں سے پیدا ہوں, لیکن ان کے ہاں ایک نظریہ چل پڑا, ببار خوشحال گھرانہ, ببار خوشحال گھرانہ, 2 بچے گھر خوش, 2 بچے گھر خوش. اور وہ 2 بچے ہیں, جب 2 بچے, شکر ہے ہمارے بلوچ صاحب کے 2 نہیں ہے 3 ہیں, وہ بھی سندھی نہیں ہے, وہ بھی بلوچ ہے. آپ سمجھ گئے زرداری صاحب, وہ بھی اللہ کا بھلا کری ہے کہ کیا وہ سندھی نہیں ہے, مگسی ہے, لغاری, مزاری, کیسرانی, چانڈی اور رند, کورائی, یہ سارے کے سارے بلوچ ہیں. او پٹھانی پٹھان, اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پٹھان اگر مزدوری بھی کرتا ہے لیکن بچے آتے کہ آنے دو سے, کرتا مزدوری ہے لیکن بچے جتنے بھی آ رہے ہیں کہتا رازہ میدانہ دل بر جانا التسقی رازہ, بل سمجھے بھی, آ جاؤ رازہ میدانہ. بلوچ کہتے بیا وجہ بیا 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 بیا. ایک بلوچ ہے ہمارے ادھر آپ کے قریب میں ہے, 65 اس کے بچے ہیں, 66 بچے, سب کو سبحان اللہ. 65 ادھر ہی بیٹھا ہے. میں آپ کو سعودیہ نہیں لے جا رہا ہوں, آپ کو سعودیہ, دبئی, قطر, مسقط اور برطانیہ, فرانس نہیں لے جا رہا ہوں, بلکہ یہیں ادھر آئے تو آپ کی ملاقات آپ کے کرا دیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال ہمارے طالب علم پڑھتے تھے, 22 بھائی تھے. ابھی میں گیا, والد صاحب ان کا یہاں پر آیا تو میں نے اپنے استادوں کو کہا, میں نے کہا بغیرتو ان سے دم کراؤ اپنے اوپر. 35-36 وہ بہن بھائی ہے, 35-36 پٹھان آ گیا. میں نے کہا دم کراؤ اپنے اوپر, کہ اتنا آیا ہے اس سے اپنے اوپر دم کرا دو. ہے خیر, مسئلہ کہیں دور نکل گیا. تو بلال عرض فرما رہے تھے, کیف لا نفرح غدا نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ. یہ محمد کی جماعت ہے, بات عرض کر رہا. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامت, اس امت میں سب سے افضل ہے. صحابہ اگر گمراہ ہے تو پھر سارے گمراہ ہے. کانوا افضل ابرها قلوبا, ان کا دل نیک ہے. منافق کا دل شیطان ہوتا ہے, اوپر سے نیک ہوتا ہے. اور مولوی کبھی دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو, مولوی کبھی دھوکہ دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا, میں نے حدیث پڑھی, میں حافظ بنا, میں قاری بنا. میرے بیٹے میں نے بڑی غلطی کی, میرے بیٹے میں نے بڑی غلطی کی, میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوں. میرے بیٹو تم انگریزی پڑھو, ٹھیک ہے بیٹے کو انگریزی تو پڑھا دو, لیکن یہ جملہ کلمات, یہ کفر تو منہ سے کیوں نکال رہا ہے؟ او بے غیرت مولوی, تو یہ کفر زبان سے کیوں نکال رہا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی؟ اللہ اکبر. تیری داڑھی تو بڑی ہے, تیرے سینے کے اندر قرآن بھی آ گیا, حدیث بھی تو نے پڑھی. ظالم نا قدر بدبخت,
جو کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی، میں نے بڑی غلطی کی، تم لوگ اس طرح غلطی نہیں، بابا انگریزی پڑھا دے، کسی اور ہنر میں لگا دے، لیکن اس قسم کے جملے یہ تیرے دل کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ تیرے دل کے اندر بھی گند ہے۔ تو شکل مولوی بنا لیکن مسلمان نہیں بنا، تو مولوی بنا لیکن مومن نہیں بنا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا عبدالکریم بیر شریف، ادا عالم تھیڑ بی گالا پر ایمان بی گالا۔ واہ واہ، بڑوں کی باتیں عجیب ہوتی ہے۔ ادا عالم تھیڑ بی گالا پر ایمان بی گالا، مولوی بننا تو آسان ہے لیکن ایمان الگ چیز ہے۔ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامت، اس امت میں سب سے افضل ہی تھے۔ ابرھا قلوبا، ان کا دل نیک 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 دل، دل نیک ہو، دل نیک ہو، دل نیک ہو، اوپر نہیں، در دست و تسبیح در دل گا اخر، اوپر ہاتھ میں تسبیح اور دل کے اندر گدائی گدا ہے۔ یہ شریعت سے متاثر نہیں ہے، صرف بیوقوف بنا رہا مریدوں کو۔ در دست و تسبیح در دل گا اخر، اندر گدائی گدا ہے۔ این چنی تسبیح کے دارد اثر، اس تسبیح کا کیا اثر ہوگا جو تو مقتدیوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے مریدوں کو دے رہا۔ ابرھا قلوبا واعمقھا علما، اور صحابہ کا علم گہرا ہے، صحابہ یہ مشکات کے اندر ہے حدیث، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور علم ان کا گہرا ہے۔ آج امت جو گمراہ ہو رہی ہے، علم ہمارا سطحی ہے، علم کے اندر گہرائی نہیں ہے، علم کے اندر گہرائی نہیں ہے۔ آپ آ جائیں ہمارے مدرسوں کے اندر، آپ آ جائیں ہمارے مدرسوں کے اندر بھی 150 200 روپے کی سند آپ کو مل جائے گی۔ یہ مدرسوں میں بھی سلسلہ شروع ہو گیا، دیوبندی میں، بریلوی میں، جماعت اسلامی اہل حدیث۔ ایک اور بدبخت ہے، ان کا تو نام لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ان کا تو نام نہ لو، ان کو تو میں اس ملک کا باسی شمار بھی نہیں کر رہا ہوں، وہ اس ملک میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ بریلوی، جماعت اسلامی اہل حدیث، دیوبندی کی بات کر رہا ہوں، سند ہے۔ باقی یونیورسٹی کا مسئلہ تو یہ الگ ہی ہے، یونیورسٹی کا آپ چاہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر کے آپ کو دے دوں گا، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آپس میں بیٹھے ہوئے، میں تو چونکہ بلوچ آدمی، آپس میں چاہتا مجھے دل گھرے تو تاؤں پی ایچ ڈی کے ہیں، پر مسئلہ مشکلہ اساں واندہ کون ہے، واندہ ہی کون ہے، فرصت کون ہے کہ ہم پی ایچ ڈی جو مقالہ لکھبو، پی ایچ ڈی کیسے لکھ سکتے، مجھے فرصت نہیں ہے، صلاحیت بھی کون ہے، کتابن جو مراجعت کرن، کتابن کے ڈسن تو مشکلہ۔ تو مجھ سے پہلے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ سندھی سمجھتے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں۔ آپس میں پھر انہوں نے کہا، دوسرے پروفیسر نے کہا ادا مشکل کون ہے، تو کچھ پیسہ دے دے۔ اس وقت زمانے میں پیسے کی بڑی قیمت تھی، کہہ لگے 1.5 لاکھ روپے مجھے دے تو آؤں پی ایچ ڈی ڈگری لکھی تو کہ آؤں ڈگری تو کہ ڈیارندوس، آپ کو میں ڈگری دلا دوں گا، کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے کہہ رہا ہے کہ یہ تو عام ہوتا ہے، فلاں کو میں نے مفت میں اس طرح پیسے لے کر کے ڈگری دلا دی، فلاں کو اتنا پیسے لے کر کے ڈگری دلا دی، فلاں اتنا۔ انہوں نے سارا سب کچھ کیا، آپس میں بیٹھے پروفیسر، آخر میں بھی ہنسنے لگا، کہہ لگے تو تمہاں سندھی سمجھو تھا۔ میں نے کہا ایسا آئیوں سندھی کیے کون نہ تھا سمجھو، کی نہیں سمجھتے، ہم تو ہے ہی سندھی۔ اب اتنا سا منہ ہو گیا، وہ بھی تھوڑی سی حیاتی کی منہ اتنا سا، ورنہ یہ کوئی بے حیائی کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ بے حیا باش ہر چخواہی بخون، یہ سلسلہ ہے جی، یہ سلسلہ ہے۔ ہمارے علم کے اندر گہرائی نہیں ہے، ملا بھی بننا، خطیب بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اعمقھا علما واعمقھا علما، علم ان کا گہرا ہے، صحابہ کا علم گہرا ہے۔ وَأَقَلَّهَا تَقَلُّفًا، نبی کی جماعت ان میں بناوٹ نہیں ہے، ان میں تکلف نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے۔ ہمارے مولوی کو دیکھو، پیر صاحب بنو، دنیا کا بعض اس قسم کے پیر شیطان، بدعتی، زال اور مزل قسم کے لوگ، لیکن یہ ہے کہ تکلفات میں ایسے تکلف کر کے وہ پگڑی اور وہ مونچھوں کو جو صاف کیا، لوگ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ اندر مجھے پتا ہے کہ تو کتنا یہ ہے کہ منحوس قسم کا آدمی ہے، تیری نحوست چھپ ہی نہیں رہتی، 5 آدمی سے چھپے گی۔ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَقَلُّفًا اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، اللہ نے چنا ہے صحابہ کو نبی کی صحبت کے لیے، سب کو سبحان اللہ۔ اختارہم اللہ، اللہ نے ان کو چنا ہے، لصحبت نبیہ، نبی کی شاگردی کے لیے، صحبت رفاقت کے لیے، ولاقامت دینہ، دین کے لیے۔ ایک صحابی جہاں بھی جائے گا مستقل تارہ ہے، روشنی ہے۔ اگر آپ کہیں گے نبی کے ساتھی، نبی کے شاگرد وہ بے ایمان، نبی کے شاگرد مرتد، تو پھر جو پاکستان جو آئے، جو صحابہ آئے، سکھر میں آئے، بلوچستان میں آئے، پشاور میں آ گئے، تو وہ ایک مستقل وہ چاند تھا، ایک ان میں سے مستقل۔ حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، ان پر اعتماد ہوگا، لیکن صحابہ پر اعتماد نہیں ہے تو الو کا پٹا آپ پر اعتماد ہے۔ جب قرآن کی 2 آیاتیں پڑھتے ہیں، خدا کی قسم ان کو دیکھا منہ ٹھیڑا ہوتا ہے ان کو۔ یہ ایک صفحہ بھی صحیح، وہ بڑا مولوی تو نے بنایا کہ چونکہ اردو اس کی اچھی ہے، جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ وَإِقَامَةِ دِينِ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، نبی کے شاگردوں کے مقام کو سمجھو، ان کی فضیلت کو سمجھو، ان کے مرتبے کو سمجھو، ان کی حیثیت کو سمجھو۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ
وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور ان کے نقش قدم پر چلو، وَتَمَسَّكُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ ان کے اخلاق اور ان کے سیرت کو اپناؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یہ ہدایت پر تھے، صحابہ سارے کے سارے ہدایت پر تھے، صحابہ نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ یہ تو مولوی منظور جیسا بزدل ہے، وہ کمپرومائز کرتا ہے، وہ مسئلے کو ٹھیڑا بھی کر دیتا ہے، مسئلے کو الٹا بھی کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کبھی بھی نہیں کیا، صحابہ نے کبھی بھی نہیں کیا۔ صحابی جب کھانا کھا رہا ہے، لوگ بھی کھانا کھا رہے، وڈیرے 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 میر معتبر کھانا کھا رہے، صحابی بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، لیکن صحابی کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا، ایک لقمہ گر گیا، لقمہ گر گیا، اس نے اس لقمہ کو اٹھایا، لقمے کو اٹھایا، اس کو صاف کر کے اس لقمے کو بھی آپ نے کھایا۔ دوسرے صحابی نے کہا او یار کیا کر رہے ہو؟ لوگ کہیں گے محمد کے شاگرد کنگلے ہیں، محمد کے شاگردوں نے روٹی دیکھی نہیں ہے، محمد کے شاگردوں نے کھانا دیکھا نہیں ہے، محمد کے شاگرد اس طریقے پر یہ ہے کہ ایک لقمہ گر گیا تو دسترخوان پہ کھانا وافر مقدار میں موجود ہے، دیکھا ہمارے بلوچ کبھی اس لقمہ کو نہیں اٹھائیں گے، پٹھان اس کو نہیں اٹھائیں گے، اس کی توہین ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، بلوچ ناراض نہیں ہونا، ہمارے بلوچوں میں یہ کپ میں آپ چائے پئیں گے تو کچھ 4-5 گھونٹ اس کے آخر میں چھوڑیں گے۔ اگر کوئی کپ کو صاف کرے گا کہتے ہیں اڑے چونے کنگلائے، اڑے انچو لنگڑے بھی اس طرح چائے دی ندیس تھا، اس نے پہلے چائے دیکھی بھی نہیں ہے، پورا برتن اس نے کیسے صاف کیا؟ حالانکہ سنت طریقہ یہی ہے۔ تو وہاں اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ محمد کو تم نے بدنام کر دیا، آپ نے کیا کیا؟ محمد کو بدنام کر دیا کہ محمد رسول اللہ، لوگ کہیں گے محمد کے شاگرد کنگلے، ایک لقمے کو اٹھا کر کے اس کو بھی آپ زمین پر گر گئی، پھر آپ نے اس کو اٹھا کر کے کھایا۔ حضرت حذیفہ کو کہہ رہا ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ کو جب بڑے بڑے میر معتبر وڈیرے وڈیرے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ ہنسنے لگا، فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء، ارے ان بے وقوفوں کی وجہ سے محمد کی سنت کو چھوڑوں گا؟ اعلان کر کے کہہ رہا ہے اترک سنت حبیبی لہؤلاء السفہاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں سنت کو چھوڑوں گا۔ ہے میرے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے جہاں پردے کا انتظام ہو، مسجدوں میں جیسے کہ یہاں گلشن معمار میں ہے، بہت سی جگہوں میں راستے ان کے آنے کے الگ ہو، مسجد نبوی میں راستے الگ کیے، حضرت عمر نے اپنے زمانے کے اندر عورتوں کے لیے آنے کا راستہ الگ ہو، جانے کا راستہ الگ ہو، وہ آ کر کے جماعت میں شریک ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم عورتوں کو نہیں چھوڑیں گے، میں نہیں چھوڑوں گا، ہماری عورتیں ہمیں دھوکہ دے کر کے یہاں گھر سے نکلیں گے، کہیں گے ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، پھر ادھر جا کر کے کسی سے یار باشی کریں گے، دوستی کریں گے، دھوکہ دے دیں گے، فراڈ کرتی ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقول لك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا ناذن لهن، میں کہتا ہوں نبی نے فرمایا، تو کہتا ہے ہم نہیں چھوڑیں گا، خبردار اس کے بعد مجھ سے بات نہیں کرنا، نکل۔ بولو صحابہ زندہ باد، بولو صحابہ زندہ باد، نکل جا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ مرتے دم تک کہا کہ تیری شکل کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میں کہتا ہوں کہ میرا نبی کہتا ہے اگر انتظام ہو عورتوں کے آنے کا، راستے ہوں محفوظ ہو، اور اجنبی مست فراڈی بے ایمان لفنگے بے حیا قسم کے لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، انتظام بہت سے لوگ کرتے، تبلیغی جماعت والے انتظام کرتے، مستورات میں عورتوں کو لے جاتے، کوئی شکایت ان کی نہیں ہے۔ کالج کی ایک شکایت نہیں، ہزاروں شکایتیں ہیں، یونیورسٹی کی ایک شکایت نہیں، ہزاروں شکایتیں ہیں، مدرسوں کی بھی شکایتیں ہیں، لیکن جہاں ترتیب ہے تبلیغ والے ان کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ عورتوں مستورات کی جو جماعتیں چلتی ہے کرے، آدمی اگر جلاب کھاتا ہے تو دست کی تکلیف کو بھی برداشت کرے، جب عورتوں کو نکالتے ہو تو پھر ان کو سنبھالو، تبلیغ والے سنبھالتے، ہمارے مدرسوں میں اس طرح سنبھالنا نہیں ہے، مدرسۃ البنات ہوتے ہیں، شکایتیں ہیں، یونیورسٹیوں کا تو منہ کالا ہے، ان کا تو منہ کالا ہے، اور اداروں کے منہ کالے ہیں، آپ کے دیگر ادارے ان میں تو اللہ کا بھلا کریے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسمبلی کا برا حال ہے، صبح اسمبلی، قومی اسمبلی سرخی پاؤڈر لگا کر کے اپنے گھر کے اندر شوہر کے سامنے تو ماتم کر رہی ہے، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، وہاں پر خستہ قسم کی حالت میں، لیکن جب وہاں پر اسمبلی بھی جائے گی، قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلی، سرخی پاؤڈر لگا کر کے ہاں مزہ آتا ہے۔ اور مولوی منظور جیسا بدبخت کائنات کے اندر بے غیرت بھی کوئی نہیں ہے کہ میری قسمت
کا سودا وہ عورتیں کریں گے جو قومی اسمبلی کی ممبر ہے، صوبائی اسمبلی کی ممبر ہے، قلم ان کے ہاتھ میں، بجلی کہاں پر لگانی ہے، اسپتال کہاں پر بنانا ہے اور روڈ کہاں پہ بنانا ہے، رزق کا مسئلہ کیا ہے، نوکریاں کس طرح بانٹ دے۔ اوے مرنا چاہیے تھا، مجھے مرنا چاہیے تھا۔ او پٹھانو تم بھی زندہ ہو، او بلوچو تم بھی زندہ ہو، سندھیو تم بھی زندہ ہو، مردانگی تمہاری کہاں گئی کہ میرے اور آپ کی قسمت کے فیصلے عورتیں کرتی ہے۔ قلم ان کے ہاتھ میں ہے، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں ان کے ہاتھ میں ہے۔ جی 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 بہرحال وہاں حیا تھی، وہاں شرم تھی، وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے انتظام تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا انتظام ہے اور تو کیسے ان کو منع کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ واللہ لا ناذن لہن، میں حدیث رسول پیش کر رہا ہوں، تو اس طریقہ پر۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ نبی کو لوکی پسند تھی، مجھے لوکی پسند نہیں ہے، نبی کو لوکی، خیال کر لو بات لوکی کی ہو رہی ہے، داڑھی کی بات نہیں ہو رہی، قمیص کی بات نہیں ہو رہی، ٹائی کی بات نہیں ہو رہی، شلوار کی بات نہیں ہو رہی، دین کی بات نہیں ہو رہی، نظام کی بات نہیں ہو رہی۔ تم نے نظام کو بھی، قرآن کو بھی تم نے چھوڑ دیا، تم نے قمیص بھی نکالی، تم نے یہودیوں کا عیسائیوں کا ٹائی بھی لگایا، تم نے اس کو کاٹ کاٹ کر کے، اس کو صاف کر کے گٹر کے اندر بھی تم نے ڈال دیا۔ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ایک لوکی کی ہو رہی ہے کہ کان یحب الدبا، میرے نبی لوکی کو پسند کرتا تھا۔ ایک منحوس اٹھا، کہنے لگے کہ مجھے انا لا احب الدبا، مجھے لوکی پسند نہیں۔ ارے جا جہنم میں، تجھے لوکی پسند نہیں، نہ کھانا، تو گوشت خور کا بچہ ہے، تو حلوہ خور کا بچہ ہے، تو عیاش کا بچہ ہے، تو راحت پسند کا بچہ ہے، نہ کھا۔ لیکن طبی طور پر ایک چیز میرے نبی کو پسند ہے اور وہ کہہ رہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، ایسے کہہ رہا انا لا احب الدبا۔ امام ابو یوسف چیف جسٹس تھے، امام ابو یوسف کھڑے ہو گئے، کہنے لگا ایھا الخبیث جدد ایمانک، اپنے ایمان کو کلمہ پڑھ، استاپ دغا 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 دغا، کلمہ پڑھ کتے کا بچہ، کلمہ پڑھ، جدد ایمانک، ایمان اپنے تازہ کر لے، وَإِلَّا لَأَسُلَّنَّ السَّيْفَ وَلَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ، ابھی تلوار نیام سے نکال کر کے تیری گردن کو اڑا دوں گا۔ اللہ ہم سب کو سنت پہ چلائے، اللہ ہم سب کو دین پہ چلائے، اللہ دینی غیرت ہمیں عطا فرمائے، بدعات سے ہمیں بچائے۔ آپ سے صرف اپیل کر سکتا ہوں، ابھی کچھ بدعتیں شروع ہیں اس قسم کے جلوسوں میں، اس قسم کی ہے کہ آپ نہ جائیں۔ اگر میری نبی کی پیدائش ہو گئی ہے، اگر ان دنوں میں پیدائش ہے، قرآن پڑھو مسجد میں، میرے پیارے کے لیے دعا کرو اور کہو کہ خوش آمدید، بخیر راغلے دے، محمد تجھ پہ قربان، صرف یہ اس اتوار میں قربان نہیں، پورے سال میں پوری زندگی تجھ پہ قربان، محمد رسول اللہ تیرے سنتوں پر جلیں گے۔ باقی یہ ہے کہ چراغان مراغان کر دیا اور باقی اس کو صاف کیا، بڑا عاشق رسول ہے، یہاں ٹائی لگایا، بڑا عاشق رسول ہے، خود بھی جا رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، اور یہ ہے کہ وہ گدھے پر بھی سوار ہے، گھوڑے پر بھی ہے کہ اللہ اس پہ گھوڑے پر بھی سوار ہے، اونٹ پر بھی سوار ہے، ٹرک پر بھی سوار ہے۔ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ٹرک بھی شریک ہے جلوس میں، اور اللہ آپ کو بھلا کرو گھوڑا بھی جلوس میں شریک ہے۔ شاباش، اور تو مسجد میں قرآن خوانی کر اور تو خدا کا شکر ادا کر لے، اللہ نے تجھے مسلمان بنائے محمد کی برکت کی وجہ سے، نبی کی سنتوں کو لے لو، اس قسم کے جلوس میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے، ہوش عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔